وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ کفار، یہ انکار کرنے والے، اذا القوا فیہا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، کس میں؟ جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، سمعوا لها شہیقا، وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، جہنم کا شور سنیں گے۔ شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، یا گدھے جیسی آواز کو، کبھی ترین آواز ہے، اور خاص طور پر گدھے کی وہ آواز جو پہلی بار نکالتا ہے۔ کبھی سنی گدھے کی آواز؟ تو اس کی پہلی آواز سنیے کبھی، کتنی کبھی آواز ہوتی ہے وہ۔ تو گدھے کی جو ہینگ ہوتی ہے یا آواز ہوتی ہے، جو بدترین آواز ہے آوازوں میں، جہنم کے اندر سے ایسی ہی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اب دیکھیے کہ مختلف جو آوازیں ہیں ان کا بھی انسان کے اوپر بڑا تکلیف دہ اثر ہوتا ہے۔ خوبصورت آوازیں انسان کو کام ڈاؤن کرتی ہیں، اور بری آوازیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ ٹریفک کا شور ہو، ہارن جو بجاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بیزاری ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جہنم صرف جلانے والی نہیں، وہ تو بات ہوگی عذاب السعیر، اس کے ساتھ مزید کیا ہے جہنم میں؟ شور ہے اس میں۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو سب سے پہلے، ابھی اندر جا ہی رہے ہوں گے تو اس سے پہلے کیا آ رہا ہوگا؟ شور آ رہا ہوگا اس کا۔ وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی۔ تفور کا لفظ جو ہے یہ فارا یفورو سے ہے، اسی سے فوارہ نکلا ہے، پانی کا جوش مارنا۔ ہنڈیا جیسے ابلتی ہے نا، تو کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کو آتی۔ تو وہ جو جوش ہوتا ہے نا اس کا، وہ صرف گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی نیچے سے جب دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور سوراخ تنگ ہوتا ہے تو پانی جو ہوتا ہے وہ بہت قوت کے ساتھ باہر نکلتا ہے، جوش کے ساتھ اوپر کو نکلتا ہے۔ تو جہنم بھی اسی طرح ابل رہی ہوگی، سمجھ گئے؟ یعنی شور بھی، اور اس کے اندر پریشر بھی اور ہیٹ بھی اور بہت کچھ ہوگا۔ جب پریشر کوکر جیسے ہوتا ہے، اس کی جو ویٹ اٹھاتا ہے تو کتنا شور ہوتا ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ اب یہ شور کس چیز کا ہوگا؟ آگ کے بھڑکنے کا بھی ہوگا، اور خود جہنمیوں کی چیخیں بھی ہوں گی جو پہلے سے اس میں موجود ہوں گے۔ تو جب نیا لوٹ جائے گا تو وہ پہلوں کی چیخیں بھی سنے گا اور زیادہ مزریبل ہو جائے گی، اور اتنی بھیانک آوازیں ہیں جیسے گدھے کی سی آواز ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے گدھے کٹھے جب بولنے لگتے ہیں، اور گدھے کی آوازوں سے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی کہ جو جہنم میں جانے والے وہ گدھوں کی طرح ہی نہیں، جنہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اور اس وجہ سے وہ وہاں بھی گدھوں والی حرکتیں کریں گے اور ویسی آوازیں نکالیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے پھٹ جائے غصے کی وجہ سے۔ یعنی جہنم کو اتنا غصہ ہوگا جہنمیوں پر کہ انہوں نے کیوں انکار کیا اللہ کا۔ وہ گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے انتہائی ناراض ہوگی، کیونکہ غصہ کب آتا ہے کسی کو؟ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کی وجہ سے۔ تو جہنم ناراض ہوگی، کس سے؟ کس سے ناراض ہوگی؟ جہنمیوں سے۔ اور زیادہ چیخے گی، جب اور جہنمی آئیں گے اور غصہ کرے گی، اور غصہ کرے گی، اتنا شدید غصہ یوں لگے گا کہ پھٹنے لگی ہے۔ تمیز، تمیز کہتے ہیں ایک چیز کا دوسرے سے الگ ہونا، یعنی گویا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ناقابل برداشت۔ کافروں کو دیکھ کے، گناہگاروں کو دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی۔ فوج کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ لشکر کے لیے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر، اور فوجوں کی فوجیں اس میں اتاری جائیں گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا،
تو جہنم کے داروغہ یعنی فرشتے جو اس پہ مقرر ہیں، غلاظ شداد جو سورۃ التحریم میں آتا ہے، وہ پوچھیں گے کن سے؟ جہنمیوں سے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا، کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں سمجھایا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، پھر ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے نہیں مانا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی کتابیں نہیں بھیجی، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تم مگر بہت بڑی گمراہی میں، ہم نے ہدایت دینے والوں کو ہی گمراہ بتایا، اس لیے آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، حق بات کو سننے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کوئی قرآن نہیں سننا چاہتا، ہدایت کی بات نہیں سننا چاہتا اور ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو کل پھر وہ جہنم کا شور سننے کے لیے تیار رہے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان کی کتنی بڑی حماقت ہے کہ انسان عقل رکھتے ہوئے تمیز نہیں کر سکتا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ انہوں نے پیغمبروں کو، ہدایت دینے والوں کو جھٹلا کر انہی کو گمراہ بتایا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ ہدایت پر ہوں تو لوگ آپ کو ہدایت پر سمجھیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں وہ کام غلط ہوتا ہے، وہ آپ کو الٹا بلیم کرتے ہیں کہ آپ بہکے ہوئے ہیں، آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، سورۃ الزمر میں آتا ہے آیت 71 میں، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلى ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ اللہ نے تو ہدایت کا انتظام کیا تھا لیکن ہم نے خود ہی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ جہنم بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ کس طرح کہ اس کے اندر ایک تو چیخ و پکار کی آوازیں ہوں گی، دوسرا یہ کہ جہنم غضبناک ہوگی، جہنم کا غصہ ہوگا، یعنی جلنا اپنی جگہ لیکن اس کا شور اور غصہ اپنی جگہ۔ اور پھر یہ کہ اس میں کثیر تعداد میں لوگ جائیں گے، پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہدایت کا پیغام سنا لیکن اس کو جھٹلا دیا اور ہدایت کو گمراہی کہا، اور حق کی بات بتانے والوں کی بات پر بالکل کان نہیں دھرا۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جہنم کے اندر بھی احساسات ہیں، اس کے اندر بھی ایک لائف ہے کہ وہ غضبناک بھی ہے، اس کے اندر شور بھی ہے، اور وہ بات بھی کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، کیا مزید ہے، کیا اس سے زیادہ اور بھی لوگ ہیں۔ اور کیا کہیں گے، وقالو، اور جہنم والے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے ہوتے، او نعقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سننا اور سمجھنا بہت ضروری۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر جگہ آواز اور سننا اور سننے کی اور شور کی بات آ رہی، یعنی جہنم کا شور، جہنم کا غصہ، اور پھر اہل جہنم کا اعتراف کہ ہم نے سنا نہیں اور عقل سے کام نہیں لیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے حق بات کو سننا بہت ضروری ہے، اور صرف سننا ہی نہیں، توجہ سے سننا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پورا پورا لیسن سنتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سمجھتے کیونکہ دھیان ہی نہیں دیا ہوتا،
غور ہی نہیں کیا ہوتا. تو صرف سننا بھی کافی نہیں، کیسا سننا ضروری ہے؟ توجہ سے سننا ضروری ہے. کفر کی ایک بہت بڑی وجہ نہ سننا نہ سمجھنا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانفال میں فرماتے ہیں آیت 21 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے کوئی نہیں. اور کفار اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، سورۃ فصلت آیت 126 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. خاص طور پر قرآن سننے سے منع کرتے تھے. وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں شور مچا دو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں، قرآن کی بات، قرآن کی آواز کسی کان تک نہ پہنچے. کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کے دل کی غذا ہے قرآن. جیسے ہماری زبان کو ایک ٹیسٹ آتا ہے نا کھانے پینے کی چیزوں سے، اسی طرح دل خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو قرآن کی غذا نہ ملے. جتنے چاہے انسان علوم پڑھ لے، جو چاہے سیکھ لے، لیکن قرآن کی بات ہی کچھ اور. تو بعض اوقات انسان کا دل سٹارو کرتا ہے، فاقہ کرتا ہے جب اس تک قرآن نہیں پہنچتا، کہ شفاء لما فی الصدور ہے. تو اس لیے جو لوگ خود نہیں مانتے وہ کیا کرتے ہیں؟ اوروں کو بھی قرآن سننے سے روکتے ہیں. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ پوری کوشش کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو اور لوگوں تک یہ میسج پہنچا دو. تو بہرحال وہاں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے اور کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم سنتے اور سمجھتے. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج جہنم میں نہ جاتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، یعنی کفر کا. یہاں ذنب کی بات ہوئی ہے نا، تو سب سے بڑا گناہ انکار کا گناہ ہے. اور اعتراف کس کو کہتے ہیں؟ پہچاننے کے بعد ماننا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے، لعنت ہے جہنم والوں کے لیے. یعنی اب وہ اللہ کی رحمت سے دور، چونکہ انہوں نے نہیں سنا تھا اب ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی. وہ جتنا چاہے چیخیں پکاریں، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا، اللہ کی بات کے ساتھ کیا. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غائبانہ طور پر، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. رب کی خشیت، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں پھر بھی اس سے ڈریں. اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں، خلوت میں، جب اکیلا ہو، جب کوئی اس کے ساتھ نہ ہو، اس وقت اپنے رب کو یاد کرے اور رو پڑے، اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس وقت اللہ کے آگے پوری طرح عاجزی اور زاری کے ساتھ دعائیں کرے. اور تنہائی میں بھی اگر کسی غلط کام کا موقع ملے تو اس کو ٹھکرا دے. جب کوئی نہ دیکھتا ہو تو صرف اللہ کے ڈر سے غلط کام نہ کرے. کہیں چوری کا موقع ہے تو نہ کرے، غیبت کا موقع ہے تو نہ کرے، لوگوں کو نہیں پتا غلط بیانی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے. دھوکہ دینا تو دور کی بات، دھوکہ دینے کا سوچے بھی نہ، اس کے قریب بھی نہ پھٹکے. کیونکہ بعض اوقات سامنے والے کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. اب یہ بھی غیب سے ڈرنا ہے، غائبانہ طور پہ ڈرنا ہے. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے نا، خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے الذین یخشون ربہم بالغیب وہم عن الساعۃ مشفقون. تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، سامنے بھی اور چھپ کر بھی، اوپر سے بھی اور دل کے اندر سے بھی. دل کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس میں پھر نیت اور خیالات اور یہ سب کچھ آ جاتا ہے. اور خاص طور پر وہ حدیث یاد رکھیے کہ 7 لوگ اللہ کے سائے تلے ہوں گے. وہ دن جب اللہ کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا. وہ مرد
جسے ایک صاحب جمال و حسب و نسب عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ اسے قبول کر سکتا تھا. عورت خود برائی کی دعوت دے رہی, لیکن اس نے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ, میں اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے خشی الرحمن بالغیب. پھر اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو, یعنی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے, چھپا کر. جو شخص چھپا کے کام کرتا ہے, ریاکاری سے بچتا ہے, وہ دراصل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, کیونکہ کسی کو نہیں پتا, اللہ کو پتا چل جاتا ہے, کیونکہ ریاکاری کا تعلق سراسر دل سے ہے نا, اندر کی کیفیت ہے جو کسی اور کو نہیں پتا. مثلا اس وقت میں کس جذبے سے کس نیت سے بات کر رہی ہوں آپ کو تو نہیں پتا, تو چاہے میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھی ہوں, لیکن پھر بھی اس وقت غائبانہ طور پہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر نگران اپنے رب کو بنائے. لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وہ آتا نا حدیث میں کہ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, اور خشی الرحمن بالغیب کا ثبوت کس سے ہوتا ہے؟ اور چھپا کے تم اپنی بات کرو یا ظاہر کرو اس کو, اونچے بولو یا آہستہ بولو, سب کے سامنے بات کرو یا چپ کے کسی سے بات کرو, کسی کی برائی یا کوئی جھوٹی بات. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. تمہاری ظاہری باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں اس سے, وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. جو باتیں دل میں پرورش پا رہی ہیں اس کو بھی جانتا ہے. کیوں؟ وہ کیوں جانتا ہے؟ الا یعلم من خلق, کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا ہے, پیدا کیا ہے, اس کو کیسے نہیں پتا تمہارا؟ وہ تو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور وہ باریک بین ہے, پوری طرح خبر رکھتا ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, خواہ تم زور سے بات کرو یا آہستہ, سر و اخفا, جو چھپا ہوا اور اس سے بھی چھپا ہوا, ان سب کو بھی جانتا ہے. کتنے پردوں میں چھپا دو, کتنے ہی پاسورڈ پروٹیکٹڈ رکھو چیزوں کو, اس کو سب پتا ہے. سورۃ الرعد میں آتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ, اس کے لیے برابر ہے خواہ کوئی بات اونچی کرے یا چھپا کے کرے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ باہر بیٹھی تھی عورت, میں اس کی بات نہیں سن سکی, لیکن اللہ نے ساتویں آسمان پہ اس کی بات سن لی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ قاف میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل سے اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. تو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. پیچھے سورۃ التحریم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج کو کوئی بات چپکے سے بتائی تھی, لیکن وہ بات چپکے سے آگے اس نے کسی اور کو بتا دی, تو اللہ پر وہ بھی کھل گئی. قالت من انبأک بھاذا, قال نبأنی العلیم الخبیر وهو اللطیف الخبیر. تلاوت. چونکہ وقت ہو گیا مکمل, تو اس لیے انشاءاللہ کل ان آیات کو دہراتے ہوئے اور ان کا ربط باہم دیکھتے ہوئے آگے سورت کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.